کورونری ہارٹ ڈیزیز کیا ہے؟ کورونری ہارٹ ڈیزیز میں جو کولیسٹرول ہے نا وہ ڈپازٹ ہوتا ہے، جیسے دریا میں ریت جمتی جاتی ہے اور وہ پھر پوری دریا کا جو ڈیم میں، جیسے ڈیم میں مٹی آتی جا رہی ہے، ڈیم کا لیول کم ہوتا جا رہا ہے، ڈیم ناکارہ ہوتا جا رہا ہے. تو اسی طرح جو شریانے ہیں ان کو ایک کنال سمجھیں، اس کے اندر آہستہ آہستہ وقت سے مٹی جمتی جا رہی ہے اور پھر جیسے ہر سال کے بعد اس کی بھل صفائی ہوتی، تو وہ بھل صفائی جو ہے اس کو آپ اسٹینٹ سمجھ لیں. یہ زکام کھانسی جیسی بیماری نہیں ہے کہ کورونا تھا گزر گیا آپ ٹھیک ہو گیا، اللہ نے بچا لیا، اللہ کی مہربانی. یہ دیمک کی طرح لگی ہوئی ہے، یہ مڑ کے آئے گی. تو اب آپ اچھی سرجری کر لیں، آپ اچھا اسٹینٹ ڈال لیں، یہ 5 سے 10 سال بعد آپ کو کچھ نہ کچھ مڑ کے آئے گا اور آپ کو کچھ نہ کچھ کرانا پڑے گا. unless you really modify your lifestyle. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی صحت کے 90% معاملے ختم ہو جائیں گے اس ایک ٹوٹکے سے، آپ بتائیے. دیٹ از ایکسرسائز. ایکسرسائز کا اگر آپ ایکسرسائز کریں 400% کمپلیکیشن ریٹ پروگریشن ختم ہو جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو ویلسن فارماسیوٹیکل کی جانب سے آج کے پروگرام بالکاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں ڈاکٹر زاہد، آپ کا میزبان. ناظرین، جب ڈاکٹر ڈائگنوز کرتے ہیں کہ آپ کے سینے کا درد دل کی وجہ سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کی شریانیں تنگ ہو چکی ہیں اور وہ مسلس کو خون پہنچا نہیں رہی، جس کے وجہ سے آپ کے سینے میں درد ہے. جانا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے دل کے دورے کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں. ایسے میں ڈاکٹرز جو کامن طریقہ ہے، جو منیملی انویزو طریقہ ہے، اس میں ڈاکٹر اسٹینٹ ڈالتے ہیں آپ کے دل کی شریانوں میں، تاکہ وہ جو جگہ تنگ ہو چکی تھی وہ کھول دی جائے اور خون کا بہاؤ دوبارہ شروع ہو جائے اور یہ تکلیف آپ کی ختم ہو جائے. اس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے. اسٹینٹس کیا ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں مسکنسیپشنس، لوگوں کی غلط فہمیاں کیا ہیں، اور اسٹینٹ ڈلوانے سے بچنے کے لیے ہم طرز زندگی میں کیا تبدیلیاں لے کے آئیں، اس پہ ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر میجر جنرل سہیل عزیز صاحب. ہی از ہلال امتیاز. ہی از ہیڈ آف کارڈیالوجی فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل راولپنڈی and former president Pakistan Society of International Cardiology and former president of Pakistan Cardiac Society. He is ex-commandant AFICN NIHD. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ اسٹینٹ کیا ہوتے ہیں اور کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو یہ کہ کورونری ہارٹ ڈیزیز کیا ہے. کورونری ہارٹ ڈیزیز میں جو کولیسٹرول ہے نا وہ ڈپازٹ ہوتا ہے، جیسے دریا میں ریت جمتی جاتی ہے اور وہ پھر پوری دریا کا جو ڈیم میں، جیسے ڈیم میں مٹی آتی جا رہی ہے، ڈیم کا لیول کم ہوتا جا رہا ہے، ڈیم ناکارہ ہوتا جا رہا ہے. تو اسی طرح جو شریانے ہیں ان کو ایک کنال سمجھیں، اس کے اندر آہستہ آہستہ وقت سے مٹی جمتی جا رہی ہے اور پھر جیسے ہر سال کے بعد اس کی بھل صفائی ہوتی، تو وہ بھل صفائی جو ہے اس کو آپ اسٹینٹ سمجھ لیں. تو اسٹینٹ جو ہے، پہلے ہم اس کو بلون سے اس شریان کو کھولتے اور اس کے بعد اس میں ایک جیسے ریفل میں پین کا جو ہوتا ہے اسپرنگ، اس طرح کا جس کو چھلا بول رہے تھے، تو وہ اسپرنگ سا ہوتا ہے جو ہم آرٹری میں جا کے ڈال دیتے ہیں. اور آج کل ہم یہ کلائی کی نبض جو ہے اس سے جاتے ہیں. بالکل ایک پین کی ریفل کے سائز کی ٹیوب ہوتی ہے. پہلی سوئی کی درد ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو سن جاتی ہے، جگہ پتہ نہیں چلتا، وہ بیٹھا باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، دیکھ بھی رہا ہوتا ہے. کئی لوگ سونے کی دوا تھوڑا دے دیتے ہیں تاکہ بندہ سو لے، تو اس سے ہم اس کی تنگی دور کر دیتے ہیں. جو آپ کہہ رہے تھے کہ مسکنسیپشنز جو ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں یہ ٹیمپری ہوتے ہیں، یہ کیسے ہوتے ہیں. پہلی بات تو دیکھیں گے، جس کو ایک رسک فیکٹر ہے ہارٹ ڈیزیز کا، جب اس کو بیماری آ گئی تو آپ نے اسٹینٹ ڈال دیا، آپ نے اسٹینٹ سے بھل صفائی کی طرح شریان کھول دی. اب رسک فیکٹر تو اس کے وہی چل رہے ہیں جو پہلے کے تھے. سو یہ رسک فیکٹر سے پروگریشن 5-10% ہر سال ہوتی رہے گی. یہ زکام کھانسی جیسی بیماری نہیں ہے کہ کورونا تھا گزر گیا آپ ٹھیک ہو گیا، اللہ نے بچا لیا، اللہ کی مہربانی. یہ دیمک کی طرح لگی ہوئی ہے، یہ مڑ کے آئے گی. تو اب آپ اچھی سرجری کر لیں، آپ اچھا اسٹینٹ ڈال لیں، یہ 5 سے 10 سال بعد آپ کو کچھ نہ کچھ مڑ کے آئے گا اور آپ کو کچھ نہ کچھ کرانا پڑے گا. ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ unless you really modify your lifestyle، جس کا 40 سال کی عمر میں اسٹینٹ ڈلے گا، بائی ٹائم ہی 60 اس کو 3 پروسیجر ہوں گے. اچھا، یہ اسٹیٹسٹیکلی دیٹ از unless you do to reverse something and there is so much we can be done to reverse it کہ ریورس جو نہیں کرے وہ اپنا مجرم خود. سو اسپرنگ اب یہ ہے کہ اب ڈرگ والے
اسٹینٹ کے ساتھ ڈرگ والے بلون بھی آ گئے ہیں جس میں ہم اسٹینٹ نہیں ڈالتے ہیں بلون سے ہی کر دیتے ہیں. قیمت دونوں کی برابری ہوتی ہے اور اس میں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرجری پرماننٹ ہے اسٹینٹ پرماننٹ نہیں ہے. کئی بار سرجن بھی یہ باتیں کرتے ہیں, وہ بدنیتی میں نہیں کرتے, وہ لا علمی میں بات کرتے ہیں. بس ابھی تک آپ کے ذہن میں وہی چائنا کی چیزیں نازک سی چل رہی ہیں, چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. 5 سال پہلے وہ چنچی بناتا تھا, اب دیکھیں BYD بنا رہا ہے. آپ سوچیں 5 سال بعد وہ کیا ہوگا جس پروگریس پہ چل رہے ہیں. تو یہ جو آج کل کے اسٹینٹس ہیں دے آر لائک وہ جو پرانے تھے 30 سال سے ٹیکنالوجی سے 40 سال سے ٹیکنالوجی چل رہی ہے, تو یہ بہت ایوالو کر گئی ہے. اینڈ اب یہ سرجری کا کمپیٹ کرتی ہے اور سرجری کا والیوم از ڈراپنگ بیکاز جو سرجن کرتے تھے وہ اب ہم بھی کر پاتے ہیں. اینڈ بائی اینڈ لارج ڈیٹا سجیسٹ کہ سرجری اور اینجیوپلاسٹی دونوں تقریباً برابر, اور جو بھی آپ سرجری کریں ایک آدھ آرٹری اگر بہت اچھی بھی چل رہی ہے تو کہیں نئی جگہ بیماری کھڑی ہو جائے گی. سو 5 سے 10 سال بعد آپ کو کچھ نہ کچھ کرانا پڑتا ہے انلیس یو ٹیک سم ویری اسٹرانگ پریونٹیو میجرز جو کہ ہر ایک کو لینے چاہیے. وہ کیا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ کیا ہے. میں آپ کو اس طرح بتاؤں کہ اگر ہم کولیسٹرول کی گولی دیتے ہیں تو 20% ریڈکشن امپرومنٹ ہو جاتی ہے, بیماری کم ہو جاتی. بلڈ پریشر 20% کم, شوگر تو یہ 10-20% کم ہوتی رہتی ہے. لیکن ایک ایسی چیز ہے جسے 400% ریڈکشن ہوتی ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی صحت کے 90% معاملے ختم ہو جائیں گے اس ایک ٹوٹکے سے, تو آپ مجھے کیا معاوضہ دیں گے؟ آپ بتائیے. دیٹ از ایکسرسائز. ایکسرسائز کا اگر آپ ایکسرسائز کریں 400% کمپلیکیشن ریٹ پروگریشن ختم ہو جاتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے انسان بنا تھا کہ غاروں میں رہنے کے لیے, بھاگ کے اس نے کوئی پتھر مار کے کوئی چڑیا مار لی, ریچھ مار لیا, ہرن مار لیا, بیریاں کھا لی, سارے دن بھاگتا رہا, شیر آ گیا پھر بھاگ پڑا, صبح فجر سے پہلے اٹھتا تھا, شام میں غارب. دیٹ از واٹ دا ہیومنز ورڈ. وہ ایوالو ہو کے ایک مصنوعی سے ہم بن گئے ہیں کہ آرام سے سوئے, رات ساری جاگی, صبح لیٹ اٹھے, کھا کے. فریج بھی ایک بیماری کی بہت بڑی وجہ ہے. پہلے ہوتا تھا صبح کھانا کھایا, آپ نے کھانا ختم کرنا ہے, اب رات میں بنے گا, درمیان میں کچھ نہیں ملے گا. اب وہ فریج میں پڑا ہے, آپ کھول کے ٹک لگے رہتے ہیں. تو آپ نے پریونٹیو میجر سب سے پہلے ایکسرسائز, اور ایکسرسائز کے اندر صرف واکنگ نہیں, واکنگ از فار کارڈیک. آپ نے مسل بنانے, جم میں جا کے مسل بنانے, اینڈ فلیکسیبلٹی آپ نے کرنی ہے, آپ نے مسل چلانے, آپ نے جوڑ چلانے, ٹھیک ہے جی. اینڈ اس کے بعد ڈائٹ کے اندر میں نے ایک بار لیکچر دیا تھا کہ اس میں 50 ڈائٹس لکھی ہوئی تھی. اینڈ آئی سیڈ اس میں کون سی ڈائٹ نہیں, اٹ ہیڈ ایوری تھنگ. لیکن ایک ڈائٹ نہیں تھی, وہ تھی سنت کی ڈائٹ. اور سنت کی ڈائٹ جس کو ہم سن کے دیا, آپ نے 32 دفعہ چبانا ہے, بھوک رکھ کے کھانا ہے, کھانے سے پہلے پانی پینا ہے. میو کلینک جو کہ بالکل ایک گولڈ اسٹینڈرڈ ہے میڈیسن کے, انہوں نے ڈائٹری ایٹنگ ہیبٹس کے اوپر نا ایک اپنے وائٹ پیپر شائع کیا. اس کی جو تھے وہ کہتے جی کھانے سے پہلے پانی پئیں, وہ 30 دفعہ کہتے 30 دفعہ چبائیں. ان کو 32 کا نہیں پتا, 32 شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے یا حدیث میں کہہ دیا سنت میں کہ 32 دانتیں یاد رہیں گے نا. 30 اور 32 میں کتنا فرق ہے. اور آرام سے کھائیں, جیسے بیٹھ کے کھائیں. اگر آپ تسلی سے کھاتے ہیں تو آپ کم کھاتے ہیں, کیونکہ جو برین سینٹر ہے اس کو جب کھاتے 20 منٹ لگتے ہیں اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں بھر گیا ہوں. تو جب تو پتہ نہیں چلتا, اگر آپ تیز کھائیں گے تو آپ زیادہ کھا جائیں جی. تیز کھانے سے ہوا بھی پیٹ میں جاتی ہے. اور اگر آپ میٹھے کا شوق ہے, دیکھیں بیکری کی چیزیں سوید آٹا, میدا, چینی, یہ آپ بالکل اوائڈ کریں. یہ اور نمک یہ زہر ہے. اگر کسی کا شوق ہے میٹھے کا تو وہ کھانے کے بعد میں کھائیں. اور پلیز میں ہر ایک کہوں گا کہ جو روزہ کھولتے ہیں, روزہ از اے ونڈرفل تھنگ فار ہیلتھ. اب تو انٹرمیٹ فاسٹنگ کی بات آ گئی. لوگ پہلے ہم باتیں کرتے تھے, اب تو سائنٹیفک پروف ہے کہ فاسٹنگ جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے. لیکن روزہ کھولتے ہوئے آپ نے میٹھے سے روزہ نہیں کھولنا. کھجور تو کھا لی, لیکن اس کے بعد آپ سلاد کھائیں, سبزیاں کھائیں, سالن کھائیں. یہ جو پکوڑے بھی بیسن کے ہوتے ہیں, دے آر ناٹ ایز بیڈ ایز سموساز جو میدے کے ہیں. سو بیسن کھائیے, میدا نہیں کھانا, بیکری چیزیں نہیں کھانی. اتنی سی بات کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اور آپ نے بیکری اور میدے کی چیزیں نہیں کھانی. اینڈ اچھی زندگی کے لیے سلیپنگ آن ٹائم از سو امپورٹنٹ.
کہ آپ نے جو آپ کے سونے کا وقت ہے. لیکن اب تو دیکھیں سارے بچے راتوں کو نوکریاں کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, ان کا تو اب کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, وہی روٹی تو کھانی ہے. لیکن جو ہو سکے وہ اپنے وقت پہ سوئیں اینڈ اپنے آپ کو مینٹلی ٹھیک رکھیں. دن میں کتنے کھانا کھانا چاہیے, کتنی دفعہ؟ اس کے اوپر دیکھیے جو میں تو یہی کہوں گا کہ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اور سنت کے تھرو ہمیں سمجھایا کہ یہ اتنے کھانے کے طریقے کہ ناشتہ دوپہر کا رات کا, تو یہ تو آپ کھائیے نا. اور درمیان میں میرے خیال ہے یہ ٹک ٹک نہیں کرنی چاہیے. جی ہاں, وہ اسنیکنگ سب سے زیادہ خطرناک ہے, لیکن آپ کا انسولین لیول نارمل ہوتے ہی نہیں, وہ کنٹینیوس بڑا رہتا ہے. اور اگر آپ کو درمیان میں بھوک لگتی ہے تو نٹس, لیکن نان سالٹڈ, نان روسٹڈ, اور وہ بھی بادام اور اخروٹ, دے آر دی بیسٹ. باقیوں میں کارب زیادہ ہو جاتے ہیں, لیکن اینی نٹ از گڈ, اور ایک مٹھی کے برابر نٹ کھانے چاہیے ہر ایک کو. اینڈ اولیو آئل کا استعمال. نٹس میں کون سے آپ ریکمینڈ؟ بادام اور اخروٹ, دے آر دی بیسٹ. باقیوں میں کارب زیادہ ہوتے ہیں. جی جی جی. اینڈ اولیو آئل کھانا بہت ضروری ہے ڈائٹ کے اندر, اور وہ سالن نہیں پکا سکتی, وہ خراب ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو جیسے اوپر سے ڈال لیا, سیلڈ پہ ڈال لیا, سیلڈ پہ ڈال لیا, آپ نے تڑکا سا لگا لیا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنی بیسک انفارمیشن دی ہے صحت کے بارے میں. انہوں نے بتایا کہ غلط فہمیاں اسٹینٹس کے بارے میں کیا ہیں, وہ دور ہونی چاہیے, اور اسٹینٹ سے بچنے کے لیے کن کن چیزوں پہ عمل کرنا ضروری ہے, وہ تمام تفصیل سے ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں. اس پہ اگر آپ عمل کریں گے تو اگر اسٹینٹ نہیں ڈلا تو انشاءاللہ اسٹینٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, اور اوور آل آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی. اور وہ تمام اصول جو اسلامی اصول ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمیں خوراک کیسے کھانی چاہیے, ورزش بہت ضروری ہے, ورزش لازمی کرنی چاہیے, دل کی رفتار نارمل سے بڑھانی ضروری ہے, سانس پھولنا ضروری ہے, ورزش ایسی ہونی چاہیے سانس پھولے. لیکن اگر آپ کو دل کی بیماری ہے تو پہلے آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑے گا, اور گریڈیڈ ایکسرسائز آپ کو بڑھانی پڑے گی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.